ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی، بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اپنا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بہت لاڈ پیار سے پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ چند ہفتوں بعد اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، میں کیا کروں؟ ولادت کے دن جو دائی ملکہ کے پاس موجود تھی، ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا فرما دیے۔ اس نے ملکہ سے کہا، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کی بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں اسے یہاں سے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچہ وغیرہ بھیجتی رہے تو بچی خوشحال زندگی گزارے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوا اسی سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دی۔ بچی کو اس کے حوالے کیا۔ چند ہی لمحوں میں محل میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا، اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے مطابق مسکرایا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو محل میں لاتی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی کہ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی اور پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ بیچاری اس عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم جی۔ کیونکہ حقیقت کا تو کسی کو پتہ ہی نہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں۔ بادشاہ کا کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں، لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجا۔ اس نے دائی کی بہت منت سماجت کی، دھمکی دی، لیکن دائی تس سے مس نہ ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لے آئے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ہی پیٹنا شروع کر دی، اور دائی جو کہ پہلے ہی دو ہڈیوں پر کھڑی تھی اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے عظیم گناہ سے بچا لیے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو، اس کی آنکھیں نکال دو اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دینا تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دے۔
اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اسے ابھی اپنی بہن کے متعلق معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، میں کسی بھی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، درندے کھا جائیں یا پھر تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی تم مجھے مار دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھاؤ، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لی۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے جنگل کی طرف جانے لگی تو آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور پھر جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ایک ہرن کا خون کیا، اس کی گردن کا خون اور آنکھیں نکال لیں اور واپس محل آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ایک آئینہ منگوایا، اس میں ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا ایک ہی رنگ ہے تب اسے تسلی ہوئی۔ دوسری طرف ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے کسی طریقے سے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ ماں کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ بلند کیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگی کہ اے اللہ میری بیٹی کو حفاظت میں رکھنا اور اسے اپنے امان میں رکھ۔ شہزادی جنگل میں زندگی گزارنے لگی، بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھا کر گزارا کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس جنگل کے رستے سے گزر رہا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ اسی طرف آ گیا جہاں شہزادی تھی۔ شہزادی نے جب گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ ادھر سے بادشاہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گئے۔ درخت سایہ دار تھا۔ بادشاہ کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا تو اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی چیز پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، کیا تم کوئی پری ہو یا فرشتہ یا جن ہو یا پھر کوئی انسان ہو؟ جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کر دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے کہا، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ نہیں ہے، اگر تم مجھے اپنے نیچے بچھی چادر دے دو تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نیچے بچھی چادر کو اٹھایا اور شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ شہزادی سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی ایسا بندہ چاہتی تھی جو اس کی عزت کرے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا اور اس نے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل تم سے اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا اور نکاح کر کے اپنی امانت یہاں سے لے جاؤں گا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل کرے اسے بیاہ کر لے جائے۔ اگلے دن وکیل اور قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں میں منگنی ہوئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی بادشاہ نے شادی کا پیغام بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر محل میں لے آیا۔ دونوں شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ چند سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، جو اب ملکہ بن چکی تھی، کہا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نارینہ سے نوازا ہے، تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، ان کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے پھر یہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ جبکہ تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا اور پھر بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ میں فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔
اس بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے کس طرح مجھے بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ کس طرح بادشاہ نے مجھے دیکھا، پھر کس طرح میرے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں جنگل میں زندگی گزارنے لگی۔ پھر آپ نے مجھے دیکھا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور مجھ سے شادی کر لی۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نہ منظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، بلا مقصد پالا ہوا کتا۔ نمبر 2، گھر میں دیواروں پر لگے جانوروں کے نقش۔ ان دونوں سے خیر و برکت کے فرشتے گھر پر نہیں آتے۔